ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ کہانی لکھنے میں بہت محنت لگتی ہے، جس سے نہ صرف ہمارا دماغ تھکتا ہے بلکہ ہاتھ بھی تھک جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمارا دن بن جاتا ہے اور ہماری ہیلپ بھی ہو جاتی ہے۔ پلیز 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 یحییٰ بھائی، کچھ تو رحم کریں، مجھے جانے دیں۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتی تھی۔ کیوں کروں میں رحم تم پر؟ جب تم نے میرا بریک اپ کروایا تم نے رحم کیا مجھ پر، یہ جانتے بوجھتے کہ وہ کئی مہینوں نہیں بلکہ سالوں کی محبت ہے میری۔ وہ اس پر گرفت سخت کرتے اس کی تمام آہوں فریادوں پر کان لپیٹ گیا تھا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد وہ دوسری طرف منہ کر کے سو چکا تھا۔ ہاں، مگر اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ رات اس نے جو کھیل کھیلا تھا اس کی سزا میں اسے اپنا غرور توڑنا پڑا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور بہتے آنسو اس بات کی دلیل تھے کہ قیامت آ کر گزر چکی تھی۔ صبح جب یحییٰ کی آنکھ کھلی تو پشیمانی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ غصے میں وہ یہ کیا کر بیٹھا تھا؟ ایک ایک کر کے تمام منظر اس کے ذہن میں تازہ ہونے لگے تھے۔ اس کا دل کیا اپنے آپ کو شوٹ کر لے۔ اس نادان لڑکی نے تو کھیل کھیل میں یہ حماقت کر لی تھی، مگر وہ تو سینسیبل تھا۔ یہ اس نے کیا کر ڈالا تھا؟ گلے میں گڑھیں پڑنے لگی تھیں اس کی سسکیوں پر۔ جلدی چلو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے کپڑے درست کرتے اٹھا اور وہ بھی مری مری حالت میں اس کے پیچھے ہی کار میں آ بیٹھی تھی۔ میں جانتا ہوں جو کل ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر میں کیا کرتا؟ تم نے میرے صبر کے پیمانے کو چھلکا دیا تھا، میری محبت مجھ سے چھین لی تھی، تو کیا کرتا میں؟ لیکن جو بھی ہوا میرا کل کا عمل اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ مجھے کل وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے یحییٰ کی جانب دیکھا جس نے شاید پہلی بار زندگی میں کسی سے نظریں جھکاتے بات کی تھی۔ گھر کوئی تم سے کچھ پوچھے گا تو نہیں؟ مگر تم جو جواب دینا چاہو دے سکتی ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ لیکن میں نے بابا کو یہی بتایا تھا کہ گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ہم فارم ہاؤس رکے تھے۔ وہ گلا کھنکارتے بولا کیونکہ گلا بار بار بنجر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو آگے سے اسٹل بیٹھے دیکھ اسے الجھن ہونے لگی تھی۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ برا بھلا کہو مجھے، چاہے کچھ بھی کہو، مگر چپ مت بیٹھو۔ وہ اس کی جانب دیکھتے سرخ آنکھوں سے بولا، جب وہ ناچتے ہوئے بھی اپنے لہو رنگ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ گئی تھی، ایسی آنکھیں جن سے ساری خوشیاں اور خواب نوچ لی گئی ہوں۔ میں تو رات چلا چلا کر تھک چکی، اب کچھ کہنے کا کیا فائدہ؟ جب کہنے کا فائدہ تھا تب میں بہت تڑپی تھی، بہت فریاد کی تھی آپ سے، مگر تب تو آپ نے کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ مگر اب کچھ بھی کہہ لوں پہلے والی جانان لوٹ تو نہیں سکتی نا۔ اس کی کہیں ایک ایک بات یحییٰ کے دل میں خنجر کی طرح اتر رہی تھی۔ اف، یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، یحییٰ کے ابو اندر ہی ٹہل رہے تھے۔ وہ نظر بچا کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ اس کا باپ اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ سوری بابا، اگر آ سکتے تو آ جاتے، مگر وہ ابھی کہنے ہی والا تھا جب وہ آگے سے دوبدو بولے تھے۔ صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں جو تم نے کیا ہے وہ کسی مجبوری کے تحت ہی کیا ہوگا۔ وہ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے تھے جب وہ حیرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کو کوئی اعتراض نہیں کہ میں رات کو جانان کو گھر وقت پر نہیں لے کر آ پایا تھا؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے شنبے سے بولا، کیونکہ وہ رات دیر سے آنے پر ہی اتنا ہنگامہ مچاتے تھے، اور آج جب وہ اپنی کزن کے ساتھ باہر رکا تھا وہ اس کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے تھے۔ یہ بات اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ ہاں، جانان تھی تمہارے ساتھ، اگر کوئی اور کزن ہوتی تو میں ضرور کہتا، مگر جانان تھی تو اس لیے تمہیں بخش دیا۔ یہ کہتے ہیں وہ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے اندر جا چکے تھے، جبکہ وہ ابھی تک ناسمجھی سے ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جانان اس کے ساتھ رات دیر تک گھر سے باہر تھی تو ٹھیک تھا، لیکن اگر کوئی اور کزن ہوتی تو پھر وہ غصہ کیوں کرتے؟ یہ بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے ناسمجھی کی کیفیت میں کمرے سے چلا گیا تھا۔ فریش اپ ہوتے شاور لیتے ہوئے بھی کل رات کے منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کر رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی وہ کاری رات بھلا نہیں پا رہا تھا۔ وہ زور زور سے دیوار پر مکے مارنے لگا تھا۔ اسے اپنے آپ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، سینے میں گھٹن تھی، وہ کھل کر سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ آخر کیوں اس نے غصے میں پاگل ہوتے اپنی کزن کی زندگی تباہ کر دی تھی؟ مانا کہ جانان نے اس کے سالوں کی محبت کو چھین لیا تھا،
مگر کچھ اعتبار تو الینا کو بھی دکھانا چاہیے تھا نا۔ وہ اتنے سالوں سے اس کے ساتھ تھی، پھر وہ اس کو غلط کیسے سمجھ سکتی تھی؟ وہ یہ بھی تو دیکھ سکتی تھی نا کہ یہ سب ایک کھیل ہو سکتا ہے، پر نہیں، اس کی آنکھوں پر تو شک کی پٹی بن چکی تھی۔ اگر یہی سب الینا کے ساتھ ہوتا تو وہ بالکل بھی ایسا نہ کرتا، بلکہ اسے وضاحت کا موقع تو دیتا۔ مگر الینا نے اس کو وہ بھی نہیں دیا تھا، بلکہ اس کے منہ پر رنگ مار کر چلی گئی تھی۔ یہ بات اس کے دل میں گھٹ گئی تھی۔ اسے بھی اپنی سیلف رسپیکٹ عزیز تھی، لیکن اپنی کزن کی سیلف رسپیکٹ چھینتے ہوئے یہ کیوں بھول گیا تھا وہ بھی ایک لڑکی ہے۔ وہ جیسے ہی باہر آیا کچھ دیر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ شام کو فریش ہو کر جب وہ نیچے آیا تو سارے کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے، جبکہ اس کے سبھی کزنس جانان کے پاس ہی بیٹھے اور اس کے کان میں اس سے پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کل رات آخر ہوا کیا تھا، آخر کتنا ڈانٹا تھا یا نے اسے، جو اس کی شکل سے رونق تک چلی گئی تھی۔ مگر اس کے سبھی کزنس یا کو دیکھتے ہوئے نظریں زمین پہ گاڑ گئے تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ رات یا کتنا غصے میں تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان پر بھی اس کا قہر برسے، اس لیے سبھی زبان کو تالا لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جانان ان کو کچھ بتا کیوں نہیں رہی۔ اس کے مطابق تو جانان کو گھر سر پر اٹھا لینا چاہیے تھا اور اسے پورے گھر میں بدنام کر دینا چاہیے تھا۔ جو رات کو اس نے جانان سے بدلہ لیا تھا وہ کسی بھی طور قابل معافی نہیں تھا۔ وہ یہ بات تو اچھی طرح جانتا تھا اور وہ سب کی سزا کے لیے بالکل تیار تھا، مگر جانان کے چہرے پر دیکھتے اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس نے اس ہنستی کھیلتی لڑکی کو ایک ویران لڑکی بنا دیا تھا۔ اس کے بیٹھنے پر جانان نے اس پر ایک نظر ڈالی اور اپنا کھانا بیچ میں ہی چھوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ وہ اپنے لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے کافی بھوک لگی تھی، مگر اس کے اٹھ کے جاتے ہی جیسے اس کی بھوک بھی مر گئی تھی۔ وہ پلیٹ پیچھے کھسکا گیا تھا جب اس کی امی نے دریافت کیا تھا، بیٹا کچھ تو لو نا، تم کچھ کھا کیوں نہیں رہے؟ شکل پہ بھی 12 بجے، سب خیر ہے؟ اس کی ماں اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے پوچھ بیٹھی تھی، جن کی بات پر سبھی کزن شرمندہ نظر آنے لگے تھے۔ ان کی نظر میں انہوں نے یا کی محبت چھین کر اسے بہت بڑا دکھ دیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سب کی سزا ایک نازک سی لڑکی کو رات کو ہی دے چکا تھا، جب وہ زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجا گیا تھا۔ جی ہاں، سب ٹھیک ہے۔ جو اپنے کزنس پر ایک نگاہ ڈالتے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اگلے روز جب جانان اور اس کی بہن یونیورسٹی کے لیے جانے لگیں تو وہ تیار ہو کر تیزی سے نیچے آیا تھا اور گیٹ سے ان کو باہر نکلتے دیکھ کر فوراً آفر کی تھی اپنے ساتھ جانے کی۔ بیٹھو گاڑی میں تم دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ ایک نظر جانان کے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ ارے واہ بھائی، پہلے تو زندگی میں آپ نے کبھی آفر نہیں کی ہمیں اپنے ساتھ ہی یوں نہیں لے جانے کی، آج خیریت ہے؟ سورج کہاں سے نکل آیا؟ اس کی بہن گاڑی کی کھڑکی پر جھکے اندر اس کی جانب دیکھتے ہوئے شریر نظروں سے بولی تھی، آئی برو چکاتے ہوئے جب اسے گھور کر رہ گیا تھا، مگر جانان شائنہ کا ہاتھ گھسر کر دو پہنچ چکی تھی اور اسے باہر گھسیٹنے لگی تھی۔ جانان، تم بھی آ کر گاڑی میں بیٹھو۔ وہ بیٹھنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر شائنہ کے زور دینے پر اسے بیٹھنا پڑا تھا۔ گاڑی میں لگے میرر سے اس کا چہرہ ہی دیکھ رہا تھا جسے جانا ان کو کالج ہی ڈھو رہی تھی، اور وہ ایک تگڑی کڑی سے اسے نواز گئی تھی جب اگلے ہی پر وہ نظریں چرا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں یونیورسٹی میں داخل ہوئیں وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ جانان کلاس میں آ کر بیٹھی تو شائنہ سے جھنجھوڑنے لگی تھی، آخر کیا ہوا تھا کل لڑکی، تم بتا کیوں نہیں رہی؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آخر وہ شائنہ کو کیا بتاتی کہ اس کے بھائی نے رات اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ لب کاٹ کر رہ گئی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، وہ نظر چراتے ہوئے بولی تھی جو وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہوا کیا ہے پلیز بتاؤ نا، ورنہ میرے پیٹ میں بل پڑتے رہیں گے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ تھی جب اس سے بھی رہا نہیں گیا تھا۔ وعدہ کرو یہ باتوں کسی سے نہیں کہو گی۔ اس کے آگے ہاتھ کٹتے ہوئے بہت تھی جب شائنہ سے دیکھنے لگی تھی۔ کوئی سیریس بات ہے کیا؟ وہ اس کو ٹکر ٹکر دیکھتی ہوئی اجنبیت سے بولی تھی۔ ہاں بہت سیریس بات ہے، اس لیے تم سے وعدہ چاہتی ہوں کہ یہ بات تم سے کسی کے آگے نہ نکلے، ورنہ ہماری دوستی ختم، سمجھنا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ایک تنقیدی نگاہ پر ڈالتے بہت ہی
جب وہ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ وعدہ کرتی ہوں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ بس بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تمہارے چہرے سے ایسے چھن جانے کی وجہ سے مجھے ہر حال میں جانی ہے، اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے صبری سے بولی تھی۔ جب وہ لب کاٹتے ہوئے بولی، یا بھائی نے رات مجھ سے نکاح کر لیا ہے۔ اس کی بات پر شائنہ اتنی زور سے چیخی کہ سارے کلاس فیلوز اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ جب وہ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتی سب کو سوری کہہ گئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ کیا تمہیں اپنی بات کا اندازہ ہے؟ بھائی تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ چیخ ہی تو پڑی تھی جب ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر بکھر گیا تھا۔ سزا دینے کے لیے، کیونکہ میں نے ان کی محبت کو چھینا تھا، شاید اس لیے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی تھی جب وہ فوراً آگے ہوتے اس کے آنسو صاف کر گئی تھی۔ بھائی کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، آخر وہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں سب کو بتاؤں گی گھر جا کر، وہ غصے سے سیکھپا ہوتے بولی تھی جب وہ تڑپ کر نفی میں سر ہلا کے رہ گئی تھی۔ پلیز کسی کو بھی مت بتانا گھر میں نہیں چاہتی کسی کو پتہ چلے۔ پلیز شائنہ، اگر تمہیں ہماری دوستی ذرا بھی عزیز ہے تو کسی کو مت بتانا۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی کل رات کا جانے، تبھی سے فریاد کرتی بولی تھی جب وہ تعصب سے اس معصوم لڑکی کو دیکھنے لگی تھی جس کے چہرے سے اس کے بھائی نے ہنسی تک چھین لی تھی۔ آخر اس نے کیا ہی کیا تھا؟ ایک ڈیئر ہی تو پورا کیا تھا۔ اسے اچھا خاصا غصہ آ رہا تھا یا پر۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اس کی ٹیچر آ گئی تھی اور لیکچر سٹارٹ ہوا تھا۔ ایک کے بعد ایک لیکچر لیتے انہیں کوئی دوسری بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب لیکچر علینا کا تھا۔ جب علینا اندر آتے ہی ان سب سے پریزنٹیشن لینے لگی تھی، مگر آج بھی جانان پریزنٹیشن تیار نہیں کر پائی تھی اور علینا کو تو موقع مل گیا تھا۔ وہ تو تمسکرانہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجاتے آگے آئی تھی اور اسے چاروں طرف سے دیکھنے لگی تھی۔ مس جانان، آپ کو پڑھائی کے علاوہ سب کچھ کرنا آتا ہے، یہ بات تو میں رات کو ہی جان گئی تھی۔ ویسے اور کیا کیا شوق ہے آپ کے پڑھائی کے علاوہ؟ کیونکہ پڑھائی تو آپ سے ڈھنگ سے ہوتی نہیں ہے۔ پڑھائی سے زیادہ آپ کا دھیان باقی ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے اور دوسروں کی لو لائف میں بھی۔ کیوں؟ صحیح کہا نا میں نے؟ وہ اسے طنز کرتے بولی جبکہ ساری کلاس مانی کیزی سے ان دونوں کی لڑائی دیکھنے لگی تھی۔ آخر جانان نے علینا کا کیا بگاڑا تھا؟ سارے یہی سوچ رہے تھے۔ وہ تاک تاک کر اس پر بڑی کلاس میں طنز کرتی جا رہی تھی جب جانان سرخ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس نے یا اور علینا کی بات بیچ میں آ کر اچھا نہیں کیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ پوری کلاس میں اسے پوائنٹ آؤٹ کر کے ٹانٹ کرتی۔ میم، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ کل جو کچھ بھی ہوا وہ سب ایک مذاق تھا، ہم ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیل رہے تھے۔ پاس ہی بیٹھی شائنہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا جب علینا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا یہ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے جانان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا جب اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ علینا کے غصے کا گراف بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک چٹان بھر کی لڑکی کے لیے اس نے یا کو اپنے ہاتھ سے گنوا دیا تھا۔ یہ بات اسے راست نہیں آ رہی تھی۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ یہ سب کچھ کر کے آپ نے میری زندگی کو برباد کی ہے۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کے بازو کو سختی سے دبوچتے ہوئے بولی تھی کہ اس کے ناخن اس کے بازو میں گڑ گئے تھے۔ وہ درد سے سسکی تھی۔ میم پلیز مجھ سے دور رہیں، کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ علینا کی جانب دیکھتے ہوئے سرخ آنکھوں سے اس کو تنبیہ کرتے ہوئے بولی تھی جب علینا ایک دم اس کا منہ دبوچ گئی تھی۔ بہت معصوم بنتی ہو تم، مگر میرے سامنے تمہاری معصومیت کا ناٹک نہیں چلے گا۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس۔ وہ دھاڑ کر بولی تو سبھی اسٹوڈنٹس آنکھیں اور منہ پھاڑے اسے دیکھنے لگے تھے کہ آخر علینا کو ہو کیا تھا۔ مگر میم میری بات۔ شٹ اپ، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ فرام کلاس۔ اب آپ اگلے کسی لیکچر میں کلاس میں نہیں بیٹھیں گے، چاہے وہ بریک ہی کیوں نہ ہو، سمجھی آپ؟ دفعہ ہو جائیے کلاس سے۔ وہ ایک دم دھاڑ کر بولی جب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کلاس سے باہر جانا پڑا تھا۔ وہ کلاس کے باہر کھڑی تھی۔ اسے کھڑے کھڑے 3 گھنٹے بیت چکے تھے جب علینا اپنا لیکچر آف ہونے کے بعد کلاس سے باہر آئی تھی، کیونکہ اس کے 2 بیک ٹو بیک لیکچر تھے اس کے کلاس میں اور بریک بھی وہ کلاس کی لے چکی تھی۔ شائنہ کو بھی اس نے کلاس میں بٹھا رکھا تھا تاکہ وہ جانان سے بات نہ کر سکے۔ کیوں؟ مزہ آ رہا ہے یہاں کھڑے ہو کر؟ تمہاری یہی سزا ہے کہ تم یہیں کھڑی رہو۔ بڑی آئی میری محبت کو مجھ سے چھیننے والی، میں تمہیں کسی طور معاف نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ وہ ایک کاردار نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولی تھی۔
جبکہ یحییٰ جو دور سے ہی جانان کو دیکھ کر چلا آ رہا تھا، ناسمجھی سے الینا کو اس پر دھاڑتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کے جاتے ہی وہ جانان کے قریب آیا تھا۔ جب اس کے چہرے پر آنسو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ کیا ہو میں جانان؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور کلاس کے باہر کیوں کھڑی ہو؟ کلاس میں لیکچر ہوتے دیکھ کر اس کی جانب دیکھ کر پریشانی سے بولا تھا، جب وہ گہری نظر اس پر ڈال کر رہ گئی تھی۔ مس الینا نے باہر نکالا تھا پنشمنٹ کے لیے۔ وہ لب بھیج کے بیٹھ کے رہ گیا تھا۔ تم چلو اندر، تو دیر سے کھڑی ہو یہاں، 3 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ وہ نظر چراتے ہوئے بولی تھی جب وہ جبڑے بھیج کر رہ گیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر آتے ہوئے بولا، جائیے جانان، اپنی سیٹ پر بیٹھیے۔ وہ اسے اندر کی جانب کرتے ہوئے بولا تھا جب اس کی مس ربیکا اسے دیکھتے ہوئے بولی، مگر سر، مس الینا نے اسے پنشمنٹ دی ہے، تو سارا دن یہ باہر ہی رہیں گی۔ وہ ٹیچر معذرت خواہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس پر جب وہ ایک کاردار نظر اس پر ڈال کر رہ گیا تھا۔ مس ربیکا، کم ٹو یور سینسز۔ ہم یونیورسٹی لائف میں ہیں، نہ کہ اسکول لائف میں، جو پنشمنٹ کے لیے بچے کو اتنی دیر کے لیے باہر نکال دیں اور وہیں کھڑا رہنے دیں۔ جانان، آپ اپنی سیٹ پر بیٹھیے، مس الینا سے میں خود بات کر لوں گا۔ آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ۔ وہ ایک نظر ربیکا کو دیکھتے بولا تھا، جو ہاتھ سرنڈر کے طور پر اٹھا کے تھی۔ نو، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی اور اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر وہ اتنی دیر سے باہر تھی تو ضرور الینا نے اسے لنچ بھی نہیں کرنے دیا ہوگا۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ سے کہتے اس کا لنچ بھی بھجوا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسٹوڈنٹ کا لنچ لے کر آیا تھا جب وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میم، وہ اس نے لنچ نہیں کیا تھا نا، تو اس کے گھر والوں نے لنچ بھجوایا ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ بات بناتے فوراً اسے پکڑا کر جا چکا تھا، جبکہ شائنہ بھی اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی اور وہ بھی اس کو، مگر لنچ میں سے ایک چھوٹی سی شیٹ نکلی تھی۔ کھانا کھاؤ جلدی سے، اور کچھ بھی بچنا نہیں چاہیے۔ وہ نوٹنکی ہینڈ رائٹنگ اچھے سے جانتی تھی کہ یہ یحییٰ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یحییٰ اس کی کیئر کیوں کر رہا تھا۔ اس کو تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے تھا، بلکہ اسے بھی برے انداز میں اس کو بھی جھٹک دینا چاہیے تھا، یا کوئی اور سزا دینی چاہیے تھی، کیونکہ اس نے الینا سے بدتمیزی کی تھی۔ مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ وہ بجائے اس کو سزا دینے کے الینا سے غصے میں بات کرنے گیا تھا۔ جب وہ لوگ چھٹی کے لیے باہر آئے تو اس نے 2 اسٹوڈنٹس کو بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ سر یحییٰ مس الینا سے غصے میں بات کر رہے تھے۔ وہ دونوں حیرت زدہ رہ گئی تھیں۔ آخر یہ چل کیا رہا ہے؟ بھائی تو مس الینا سے بہت پیار کرتے تھے، اب ان کو کیا ہو گیا؟ میرے خیال میں مس الینا نے تمہیں ڈانٹا تھا نا، اس لیے بھائی اس کی کلاس لینے گئی ہوں گے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے بولی جب وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ لیکن وہ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے اجنبی سے بولی تھی۔ پاگل لڑکی، اب تم ان کی بیوی ہو، کوئی ان کی بیوی کو اتنی دیر باہر کھڑا رکھے گا؟ کیا وہ آرام سے جانے دیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر ہوش دلاتی چیخی جب وہ ایک دم شوقی انداز میں اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا یحییٰ نے واقعی اسے اپنی بیوی تسلیم کر لیا تھا؟ وہ محض سوچ کر رہ گئی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ سر جھٹک کر آگے بڑھی تھی۔ وہ سب کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ اس سے 1 ہفتے بعد کی بات ہے۔ یحییٰ اس کی بہت کیئر کرنے لگا تھا، اس کے کھانے پینے کا دھیان، پک اینڈ ڈراپ کا دھیان، اور اسے ڈانٹتا بھی نہیں تھا۔ اس بات پر سبھی کزن ان سے معنی خیزی اور مشکوک انداز میں دیکھتے، جس پر انہیں گھور کر رہ جاتے تھے۔ دھیرے دھیرے پرانی جانان لوٹ رہی تھی۔ اس بات کو یحییٰ کو خوشی تھی۔ ایک روز وہ تنہا ہی جا رہی تھی یونیورسٹی، کیونکہ شائنہ کی طبیعت خراب تھی، جب راستے میں یحییٰ نے اسے دیکھا اور گاڑی اس کے سامنے روکی تھی۔ جنان، آؤ اندر بیٹھو۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتے اس کے قریب آیا، اسے اندر بٹھانے لگا تھا جب وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یہ ڈر یحییٰ نے شدت سے محسوس کیا تھا اور لب بھینچ کر وہ سر خم کرتے بولا تھا، میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے، میں اس کے لیے تم سے نادم ہوں، معافی چاہتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ لفظوں سے تم مجھے معاف نہیں کر پاؤ گی۔ جو سزا دینی ہے دو، مگر تمہاری آنکھوں میں یہ ڈر مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ وہ لب کاٹتے بولا، جو کہ اس کے چہرے پر شرمندگی دیکھ کر جانان دل کڑا کرتے اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور یونیورسٹی آ گئی تھی۔ دھیرے دھیرے ان کے درمیان نزدیکیاں بڑھنے لگی تھیں۔ جب ایک روز اس نے یونیورسٹی کے بیک یارڈ میں الینا کو یحییٰ کے سینے سے لگے دیکھا تھا۔ یحییٰ، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ سب جانان کے باعث ہوا تھا، تم اس کو دفع کرو، مجھ پر دھیان دو۔ وہ آئی اور چلی گئی، اس کی وجہ سے مجھے
تم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اب ہم دونوں خوش رہیں گے کیونکہ وہ تو ہمارے بیچ کبھی تھی ہی نہیں. وہ اس کے سینے سے لگے اظہار محبت کر رہی تھی، جبکہ جانان جس کے دل میں یحییٰ کی محبت گاڑھی ہونے لگی تھی وہ ٹوٹ کر رہ گئی تھی اور بے ساختہ قدم پیچھے لینے لگی تھی. جب یحییٰ کی نگاہیں اس پر گئی تھیں، اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس جاتا وہ پلٹ کر بھاگ چکی تھی. دوسری طرف یحییٰ نے علینا خود سے دور دھکا دیا تھا. علینا، خبردار، جو تم نے آئندہ ایسی بات کی تم اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. جو تمہیں مجھ پر یقین کرنا چاہیے تھا تب تو تم نے مجھ پر یقین نہیں کیا. ہمارے رشتے کو شک کی نظر کر دیا تھا اور اب اتنی آسانی سے تم واپس پلٹ آئی ہو. واہ، کیا کہنے ہیں تمہارے. مگر اب میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جیسے اس دن تمہارے لیے میری کوئی جگہ نہیں تھی. اور بہتر ہے تم جانان سے دور رہو، اس کا ٹارچر مت کیا کرو. میں یہ برداشت نہیں کروں گا. میں تمہیں آخری بار وارن کرنا ہوں، اس لیے آئندہ میں تمہیں اس کے قریب ہی بھٹکتے نہ دیکھوں. اس پر ایک کاردار نگاہ ڈال کر باہر جا چکا تھا، جبکہ علینا پیچھے سلگتے رہ گئی تھی اور جانان کو بدنام کرنے کا منصوبہ گرنے لگی تھی. یحییٰ نے گھر جاتی جانان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تو سیدھے منہ سے بات ہی نہیں کر رہی تھی. آخر کار وہ رات سب کے سو جانے کے بعد اس کے کمرے میں آیا تھا. دستک دیتے جیسے جانان نے دروازہ کھولا، یحییٰ کو دروازے میں کھڑے دیکھ کر وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کرنے لگی تھی. جب وہ ہاتھ درمیان میں رکھ کر اندر آیا تھا، اس کا ہاتھ بہت زور سے دروازے میں آیا. جب وہ فوراً سے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی اور اس کا سرخ پٹا ہاتھ دیکھتے کئی آنسو اس کی آنکھوں میں چھلکے تھے. اب کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ مجھے سزا دینے کے لیے؟ آخر کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ مجھے جلانے کے لیے کسی اور لڑکی کا ساتھ قبول کرنے لگے؟ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں نا آپ؟ صاف صاف کہہ کیوں نہیں دیتے؟ میں خود ہی آپ دونوں کے راستے سے ہٹ جاؤں گی، کیونکہ ایٹ دی اینڈ میں ہی تو آپ دونوں کے درمیان میں آئی تھی. اب بھی خاموشی سے نکل جاؤں گی. وہ رخ پلٹتے ہوئے سسک کر بولی تھی. جب وہ تڑپ کر آگے بڑھا تھا، جانے انجانے میں جان اس کے دل میں گھر کر گئی تھی. اب تو وہ خود بھی اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا تھا. پھر وہ اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتی تھی یہ سب؟ تم غلط سمجھ رہی ہو جانان، ایسا کچھ نہیں ہے. میں بھلا کیوں اس کے پاس دوبارہ جاؤں گا؟ تم ہی بتاؤ مجھے. وہ اس کا رخ موڑے بولی جب وہ اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک گئی تھی. ان کا اظہار محبت میں خود اپنے کانوں سے سن چکی ہوں، اور جیسے انہوں نے آپ کو اپنے گلے لگا رکھا تھا وہ بھی میں نے اپنی ان دو گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. اب کیا وہ آپ کے لیے نامحرم نہیں تھی؟ جبکہ آپ کی محرم آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کسی اور نامحرم کے گلے لگے کھڑے تھے. اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ موٹیاں بھینچتے ہوئے چلائی تھی جب وہ ایک دم آگے بڑھا تھا، مگر وہ اسے دھکا دے کر کمرے سے نکال گئی تھی. میں آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، چلے جائیے یہاں سے. جانان، میری ایک دفعہ بات تو سنو. وہ خود آئی تھی میرے پاس، میں نہیں گیا تھا. میں نے تو اسے تمام رشتے ختم کر دیے تھے تمہارے لیے. یہ سچ کہہ رہا ہوں. وہ اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے بولا، مگر وہ دروازہ بند کر گئی تھی. دل کر رہا تھا کہ اس کی باتوں پر ایمان لے آتی، مگر دماغ تھا جو یہ سب سوچنے سے بھی روک رہا تھا. اور پھر ایک ہفتہ ایسے ہی گزرا تھا. وہ اسے منانے کے ہر جتن کرنے لگا تھا، مگر وہ تھی کہ مانتی ہی نہیں تھی. مجھے کیا پاگل سمجھ رکھا ہے؟ جب چاہے اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے اور جب چاہے وہ علینا کے گلے لگ جائیں گے. وہ کافی پھینٹتے ہوئے یحییٰ کے بارے میں سوچ رہی تھی جو آج دیر سے گھر آیا تھا اور کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا تھا. جب شائنہ اس کے قریب آئی تھی، اوہ تو کوئی جیلس ہو رہا ہے، وہ اسے ٹھوکا دیتے ہوئے بولی جب وہ بھی اس کے گھوڑی سے نواز گئی تھی. اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو چپ رہو. پہلے تمہارے بھائی نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے اور دل بھی جلا رکھا ہے. وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی جیسے اس کے دانتوں تلے یحییٰ ہو. تو پھر تم بھائی سے بدلہ لے لو نا. پہلے تو بہت سے ڈیر کیے، مگر اب ایک چھوٹی موٹی شرارت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. جاؤ، بھائی سو رہے ہیں، اس وقت تم اچھا بدلہ لے سکتی ہو ان سے. وہ اسے چھیڑتے بولی تھی. جب یہ بات ذہن میں آتے اس کے لب شریر انداز میں مسکرائے تھے. عرصہ بعد اس کے دل میں شرارت سوچی تھی اور وہ دبے قدموں اس کے کمرے میں کافی لے کر آئی تھی تو اسے بیڈ پر روندے منہ سوتے پایا. اگر وہ اٹھ جاتا تو وہ کافی کا بہانہ کر دیتی کہ وہ اس کے لیے کافی لائی تھی. کافی میز پر رکھتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں پوسٹر پینٹ کی ڈبی نکالی اور سفید رنگ برش پہ لگاتے اس کے گالوں پر لگانے لگی تھی. جب یہ گئی یحییٰ کی پلکیں للچنے لگی تھیں.
نیند میں اسے اپنے چہرے پر کچھ گیلے پن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیا چیز تھی، جبکہ اس کے دونوں گالوں کا سفید رنگ سے رنگتے وہ دل ہی دل میں خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اور جائیے سلینا کے پاس، اس کی بھی ہڈیاں اپنے ہاتھوں سے توڑوں گی میں۔ آپ کا تو پہلے علاج کر لوں، میرے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی کے پاس جائیں گے؟ ایسا میں ہونے نہیں دوں گی۔ آپ شاید اصل جانان کو بھول چکے ہیں۔ اب کی بار وہ اس کے ناک پر لال رنگ سے گول سا دائرہ بناتے اور ہونٹوں پر لال رنگ جماتے کہہ کے ضبط کر کے رہ گئی تھی، جو کسی بھی وقت نکلنے والا تھا۔ اب لگ رہی ہے نا جوکر؟ بلکہ میرے جوکر۔ وہ پینٹ کی ڈبی بند کرتے ہوئے دبے قدموں خرگوش کی طرح نکلنے والی تھی جب اس کی ٹانگ کسی کی گرفت میں آئی تھی، اور ٹانگ کھینچ ہو جانے پر وہ عین یحییٰ کے سینے پر گری تھی۔ ساتھ ہی منہ سے چیخ نکلی تھی، جسے اگلے ہی پل وہ اس کے گداز ہونٹوں پر اپنی سخت ہتھیلی جماتے گھونٹ چکا تھا، اس کے گلے میں ہی، اور اسے جھٹکے سے پلٹا تھا کہ وہ اس کے بیڈ پر گری تھی، اور وہ اس کے اوپر کسی سایہ دار درخت کی طرح چھا سا گیا تھا۔ جہاں تک معلوم ہے میری بیوی مجھ سے ناراض تھی، تو پھر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ اس سے دریافت کیا تھا، جس کی خوف سے بولتی بند ہو چکی تھی، اور وہ منمنانے لگی تھی۔ وہ یہاں بس کچھ نہیں۔ ہاں یاد آیا، کافی دینے آئی تھی، وہ ایک ایک کرتے کامتے لفظوں میں بولی تھی، جس پر وہ اگلے ہی لمحے اسے گوری سے نواز گیا تھا، جس پر وہ منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ مجھے کیا پاگل سمجھ رکھا ہے بیگم؟ تمہاری زبان تبھی لڑکھڑاتی ہے جب تم نے کوئی کان کیا ہوتا ہے۔ شرافت سے بتا دو، کیا کر رہی تھی میرے کمرے میں؟ بدلہ تو نہیں لینے آئی تھی مجھ سے؟ وہ زیرک نگاہوں سے اس کو اوپر سے نیچے تک گھورتے ہوئے بولا تھا، جب جلدی اسے اس کے ہاتھ میں پوسٹر کلر محسوس ہو گیا تھا۔ اسے دبوچتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ سے پینٹ کھینچا تھا، اور خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، صاف صاف بتاؤ یہ پینٹ تمہارے ہاتھ میں کیا کر رہا ہے؟ اسے اس کو اپنے نیچے دباتے ہوئے لیٹے لیٹے ہی ڈریسنگ مرر میں اپنا چہرہ دیکھا تھا، جہاں اپنا چہرہ دیکھ کے وہ سکتے میں ہی تو رہ گیا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اتنے دلکش اور جاذب نظر چہرے کے ساتھ اس لڑکی نے کیا گندا مذاق کیا تھا۔ اس نے کچا چبا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنا پورا وزن اس پر منتقل کیا تھا۔ تم نے مجھے جوکر بنا دیا، اپنے مجازی خدا کو، اور تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ کارستانی کرنے کے بعد میں تمہیں سالم چھوڑ دوں گا؟ یہ تم نے کیسے سوچ لیا مائی ڈیئر وائف؟ وہ اس کو کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا اور اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا تھا، جو وہ سختی سے میچ چکی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم اس وقت آپ کے اپارٹمنٹ میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں۔ ایک چیخ دے کر سب کو آپ کی کلاس لگانے کے لیے بلا لوں گی میں، اس کو دھمکی دیتے ہوئے بولی تھی، جب وہ اور اپنا وزن اس پر ڈالتا اس کی کراہیں بلند کر گیا تھا۔ اللہ معافی، کیا کھاتے ہیں جو سانڈ کی طرح وزن کر لیا ہے؟ دوسروں کے سامنے تو ڈائٹ کے طور پر چند ہی لقمے سلاد کے لیتے ہیں، مگر آپ کا وزن محسوس کر کے لگ رہا ہے کہ ہاتھی بھی اکیلے ہی کھا جاتے ہیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے بولی تھی، جب اگلے ہی پل اس کے دونوں ہاتھوں کو دبوچ کر اوپر بیڈ کے ساتھ پن کر گیا تھا، اور اس کے لبوں پر اگلے ہی لمحے جھکا تھا، اور شدت سے اس کے لبوں سے اس کی باتیں اچک گیا تھا کہ وہ کس مسا کے رہ گئی تھی۔ آنکھیں پھاڑے وہ ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے۔ کبھی بھی اس نے اس رات کے بعد سے اس کے نزدیک آنے کی کوشش نہیں کی تھی، چاہے وہ اس کو جتنا مرضی تنگ کر لیتی، مگر وہ ہمیشہ اس کی جان بخشی کر دیتا تھا۔ مگر آج اس کا یہ خطرناک روپ دیکھ کر اس کے اوسان اچھی طرح خطا ہو گئے تھے۔ اپنے عمل سے وہ جانان کو شرم کے سمندر میں دھکیل چکا تھا کہ اس پہ مکے برسانے لگی تھی۔ جب اس نے اس کو ایک دم چھوڑا تھا، وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی، اور اپنا سانس درست کرتے اس کو غصے سے گھورنے لگی تھی۔ آنکھوں میں سرخی تھی، جبکہ پلکیں لرز رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ نہیں پا رہی تھی، اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، جب اگلے ہی پل وہ اسے کمر سے تھام چکا تھا۔ نہ بی بی نہ، تمہیں ایسا تو کمرے سے جانے نہیں دوں گا۔ شرافت سے میرے چہرے کی نقوش ٹھیک کرو، ورنہ تمہارے بگاڑ دوں گا، وہ اس کو دھمکاتے ہوئے بولا تھا جب وہ رو دینے کو ہوئی تھی۔ لیکن میں کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ کو تو پتہ ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں دھلتا، وہ منہ بناتے بولی، جب اگلے ہی پل وہ اس کو زبردستی لٹا کر اس کے منہ پر اپنے منہ سے سفید رنگ لگانے لگا تھا۔ لال رنگ تو اس کے لبوں پر پہلے ہی لگا چکا تھا۔ وہ خوب چیخی چلائی، مگر اس کی سن ہی کون رہا تھا۔ اس نے اس کا منہ بگاڑ کر ہی دم لیا تھا۔
اب وہ اسے دور ہوتے ہوئے جانان کی شکل دیکھ کر ہنستا جا رہا تھا، جبکہ جیسے جانان نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ یہ آپ نے کیا حل کر دیا ہے میرا؟ میں صبح یونیورسٹی کیسے جاؤں گی؟ میرا امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا۔ وہ چیخ ہی تو پڑی تھی، مگر یایا کو اس سے کیا؟ اس نے بھی تو اس کے ساتھ یہی گندا مذاق کیا تھا نا، تو اس نے بھی اس کے ساتھ وہی کیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے کھڑا تھا اور اس کی کمر کو اپنی سلگتی ہوئی گرفت میں کھینچ کر قریب کر گیا تھا اور اس کے کان میں سلگتی سی خرگوشی کرتے بولا تھا، کیوں؟ اب بتاؤ، لگ رہے نا ہم دونوں ایک پرفیکٹ کپل؟ وہ اس کے کان کی لو چوتے ہوئے بولا تھا کہ وہ کسمسا کر اس سے چھوٹنے کی کوشش کرنے لگی تھی جب اس نے اسے آزاد نہ ہونے دیا تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میرے ساتھ اتنا سب کچھ کر دو گی اور میں تمہیں ایسے جانے دوں گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یا کبھی اپنا بدلہ ادھورا نہیں چھوڑتا۔ آئندہ اگر تمہیں مجھ سے بدلہ لینا ہو اور مجھ سے کسی بھی قسم کا انتقام چاہیے تو یہ ضرور چیک کر لینا کہ میں واقعی سو بھی رہا ہوں یا نہیں۔ وہ اس کو چھیڑتے بولا جب اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارتے بھاگ کر وہاں سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جا کر اور اپنے چہرے کو شیشے میں چاروں طرف سے دیکھنے لگی تھی کہ کیا وہ اس شکل کے ساتھ صبح جا پائے گی؟ کیوں نہیں یونیورسٹی؟ اس کے جانے کے بعد یا بھی واش روم میں جاتے اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا اور فیس واش سے رگڑ رگڑ کر دھونے لگا تھا، مگر اب بھی اس کے چہرے پر کچھ نشانات موجود تھے، لیکن اپنی بیوی کا حال سوچتے ہوئے ضرور ہنس رہا تھا۔ یقیناً مجھے کوس رہی ہوگی اور سوچ رہی ہوگی کہ میں نے اس کے کمرے میں جانے کی غلطی ہی کیوں کی۔ وہ ہنستے ہوئے خود سے خود کلامی کرتے ہوئے بولا تھا، یقیناً صبح بہت مزہ آنے والا تھا۔ جیسے ہی صبح نیچے گیا تو سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے سوائے جانان کے۔ اس نے بیٹھے ہوئے اچانک ناسمجھی سے دریافت کیا تھا، ارے جانان نظر نہیں آ رہی، کیا اسے یونیورسٹی نہیں جانا؟ اس کی بات پر سبھی شائنہ کو دیکھنے لگے تھے جو ان کی طرف دیکھ کر بولی تھی، میں کیا کہہ سکتی ہوں، رات وہ بھائی کے کمرے میں کافی لے کر گئی تھی، مگر محترمہ کا تب سے ہی کچھ پتہ معلوم نہیں۔ شائنہ نے ہلکی سی آواز میں کہا تھا، کیونکہ رات کے بعد سے تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ جانان کو شائنہ کی بات پر یا اس کو گھور کے رہ گیا، جبکہ وہ لب دبا کے رہ گئی تھی۔ جاؤ شائنہ، تم ذرا دیکھ کر آؤ، اس نے جانان کو بھیجا تھا اس کے کمرے میں جب وہ دروازے پر دستک دے گئی تھی اس کے کمرے پر، مگر دروازہ بھی تک نہ کھلا تھا۔ کیا ہے؟ مجھے نہیں جانا یونیورسٹی، تم اکیلی چلی جا۔ اندر سے اس کی جلی کٹی آواز آئی تھی جب وہ کان لگا کر سننے لگی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کہیں بھائی نے رات کو تمہیں پھر تو نہیں لپیٹ لیا تھا؟ سچ سچ بتا دو، ورنہ میں بھائی سے جا کر خود ہی پوچھ لوں گی۔ وہ دوبارہ بولی جب نہ چاہتی ہوئی دروازہ کھول گئی تھی اور اس کے منہ پر نشو نگار دیکھ کر اس کا اچھا خاصا حادثہ نکل گیا تھا۔ ارے یہ کیا ہوا تمہارے چہرے کو؟ وہ ایک دم پیٹ پکڑ کر ہنستے ہوئے بولی جب اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ یہ سب تمہارے بھائی کے کرامات ہیں، اسی لیے تو میں اس کے قریب ہی نہیں بھٹکتی۔ اگر کل میں اس کے کمرے میں نہ جاتی تو وہ میرا یہ حال نہ کرتا۔ تم ہی بتاؤ اس چہرے کے ساتھ میں یونیورسٹی کیسے جاؤں گی؟ وہ رو دینے کو تھی جب اسے تسلی دے گئی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں کہہ دوں گی کہ تم بیمار تھی۔ وہ یہ کہتے جا چکی تھی جب اسے پیچھے سے یہ کہنا نہ بھولی تھی کہ میرا ناشتہ کمرے میں ہی بھجوا دینا۔ اس نے جب نیچے جا کر سب کو بتایا تو سب بھی بہت ہنسے تھے۔ یا جانے سے پہلے ایک بار اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا، مگر شاید اس کی خواہش ہی رہ گئی تھی، لیکن وہ واپس آ کر اس سے ملنے کا ضرور سوچ چکا تھا۔ وہ پورا دن اپنے کمرے میں بور ہوتی رہی تھی، ہر ایک اس سے ٹوٹکا اپلائی کر لیا تھا، مگر وہ پینٹ ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بے شک ہلکی ہو چکی تھی، مگر اب بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر غور سے دیکھا جاتا تو اب اس نے ایک حل نکالا تھا کہ وہ میک اپ کر کے فاؤنڈیشن کی لیئر لگا کے آخر کار نیچے آئی تھی تو سب کو رات کے وقت اس کی شکل دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، کل رات کو کیا ہوا تھا؟ اس کے کزن نے اسے دیکھتے مشکوک لہجے میں کہا تھا جو رات سے فرار تھی۔ میرا منہ مت ہی کھلواؤ تو اچھا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ابھی 2-4 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزار لو تو چپ کر کے بیٹھے رہو اپنی جگہ پر۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی جس پر سبھی اسے گھور کر رہ گئے تھے۔ کچھ تو ہوا تھا جس کی پردہ پوشی تھی اور یہ بتا نہیں رہی تھی۔ سبھی اسے مانی خیزی سے دیکھ رہے تھے جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی، مگر جیسے ہی آیا ان سب کے درمیان آ کر بیٹھا تھا تو وہ کسمسا کر شائنہ کی طرف کھسکی تھی جب اس کے اور نزدیک ہوا تھا۔ اس سے زیادہ آگے جانے کی نہ اس میں ہمت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی وہ نظر بچا کر اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ اس نے فوراً اس کی طرف دیکھا تھا جو ایک آنکھ ونک کر گیا تھا۔
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو اٹھا کر نیچے پٹک دیتی، مگر کیا کرتی، اس ظالم کو اٹھانے کی سکت اس میں کہاں تھی۔ باقی کے پورے صوفے پر کانٹے اگائے ہیں، جو آپ میرے ساتھ سج کے بیٹھ گئے، اس کی طرف دیکھ کر تنک کر بولی تھی۔ رات والا غم بھلا ہی نہیں بھول رہا تھا جب ہی اس کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوا۔ کیوں؟ میں تمہیں ڈنگ مار رہا ہوں جو تم میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی؟ وہ اسے دیکھ کر طنز کرتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ کر کے رہ گئی تھی۔ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ رات کا غصہ ابھی تک ٹلا نہیں تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ جب تک وہ اسے زبان نہ لڑا لیتی مزہ یایا کو بھی نہ آتا تھا۔ کافی دیر بعد جب سارے کزن اٹھ گئے تو وہ اسے گھورنے لگا تھا، جبکہ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ اس کے آگے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا اور اسے جانے کا راستہ بھی نہیں دے رہا تھا۔ کیا ایسا کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے اسے گھوری سے نوازتا وہ بولی تھی، کیا تم اچھی طرح نہیں جانتے کہ تم نے کیا کی؟ کل میں نے پھر اس کو تمہارے ارد گرد منڈلاتے دیکھا ہے۔ آخر وہ تم سے کیا بات کرتا ہے؟ تم صاف صاف اسے شٹ اپ کال کیوں نہیں دے دیتی؟ اگر وہ مجھے تمہارے ارد گرد دوبارہ نظر آیا تو اس کی زندگی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا تھا جب وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ کے رہ گئی تھی۔ کیوں مسٹر یحییٰ صاحب، آپ کو جلن ہو رہی ہے؟ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور اس کے جانب دیکھتے ہوئے طنزی انداز میں پوچھا تھا، جب وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ میں اور اسے جلوں گا؟ اتنے برے دن نہیں آئے میرے۔ کھڑے کھڑے اس کو یونیورسٹی سے نکال سکتا ہوں، لیکن اگر میں نے اب تمہیں دوبارہ اس کے ساتھ دیکھا تو یاد رکھو اگلے ہی دن رخصتی کروا کر لے آؤں گا، پھر بیٹھی رہنا، سمجھ آئی بات؟ وہ اسے ڈپٹتے لہجے میں بولا تھا، جب اس کو یایا کا اس ٹون میں بات کرنا ذرا بھی پسند نہ آیا تھا۔ میں آپ کو پہلے بھی کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ میں اپنے معاملات میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، میں جو چاہے مرضی کروں۔ آپ کون ہوتے ہیں آخر مجھے روکنے والے؟ میں جس مرضی سے بات کروں، اگر میرا دل چاہے گا تو میں اسے بات کروں گی، اگر میرا دل نہیں چاہے گا تو میں اس سے بات نہیں کروں گی، مگر کم سے کم مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے نصیحت کرتے وقت آپ یہ بات بالکل سرے سے ہی بھول جاتے ہیں کہ مس سلینا کیسے آپ سے چپکتی پھرتی ہیں۔ ایسے کئی مظاہرے میں یونیورسٹی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، اس لیے مجھے نصیحت کرنے سے پہلے خود اس بات پر عمل کرنا سیکھیں، بعد میں میرے پاس آئیے گا۔ وہ اپنی زبان چلانے سے باز نہیں آئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت وہ پہلے ہی بھڑا بیٹھا ہے، کیونکہ اس نے برار کو اپنے دوستوں سے بات کرنے سن لیا تھا کہ اسے اظہار محبت کرے گا، اور کوئی اس کی بیوی سے اظہار محبت کرے اسے کہاں گوارا تھا۔ تبھی اس کو غصے سے دریافت کر رہا تھا، مگر اس کی جلی کٹی باتوں نے اس کے غصے کو سوا نیزے پر پہنچا دیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی کلائی کھینچ کر اپنی اوپر گرا گیا تھا، جب وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم اس وقت لاؤنج میں ہیں، کوئی بھی یہاں آ سکتا ہے، اپنی جان پیاری نہیں ہے تو میری ہی جان بخش دے، دور ہٹیے، وہ چلائی تھی، جب وہ بھی دو بدو بولا تھا۔ وائفے، میں تمہیں اپر ہینڈ دے رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں ڈانٹ نہیں سکتا۔ میں اس وقت اس لیے خاموش ہوں کیونکہ غلطی پر میں تھا، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کسی اور کا استعمال کرو۔ یہی نہ ہو میں پہلے والا یحییٰ بن جاؤں۔ ابھی تو تمہاری زبان اتنے فراٹے بڑھ رہی ہے، مگر مجھے پہلے والے روپ میں آتے دیکھ کر تمہیں اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ زبان کہاں چلنی چاہیے اور کہاں نہیں۔ وہ اپنے انداز میں اس کی بولتی بند کرتے بولا تھا۔ آپ پورے پاگل ہو چکے ہیں، اسے صدمے کی کیفیت میں تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ وہ تو آج سچ میں اس کی جان نکالنے کے در پر تھا۔ ہاں ہو گیا ہوں پاگل، مگر فکر مت کرو، کل ہی چاچا سے رخصتی کی بات کرتا ہوں اور تمہیں بھی پاگل بناتا ہوں اپنے ساتھ ہی۔ یحییٰ نے اس کی نازک کلائیوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس کی کان میں جھکتے سرگوشی کی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ایسی سزا تمہیں اور نہ سہنی پڑے اور میں ابھی چاچو سے رخصتی کی بات نہ کروں تو شرافت سے ابرار سے دور رہنا، مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، لیکن اگر میں نے غلطی سے بھی تمہیں اس کے ساتھ دیکھ لیا یا اس کے ساتھ ہنستے مسکراتے پایا تو یاد رکھنا کہ یقیناً اسی دن رخصتی کروا لوں گا میں۔ وہ اس کے کان میں پھنکارتا اس کے اوپر سے اٹھا تھا اور اسے کمرے سے باہر جانے کا کہا تھا، جس پر وہ آزادی پاتے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی اور سسکنے لگی تھی۔ بڑے آئے مجھے دھمکی دینے والے، ایک دفعہ رخصتی کی بات کر کے تو دیکھیں، ان کے کچے چٹھے نہ میں نے مس نلینا کے ساتھ کھول کے رکھ دیے پورے گھر والوں کے سامنے تو میرا نام بھی جانان نہیں، لیکن اس مس سلینا کا تو میں جا کر علاج کرتی ہوں کل ہی۔
وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے بولی تھی۔ یقیناً وہ اس سے اچھے خاصے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اگلے روز جب وہ یونیورسٹی گئی تو آف ٹائمنگ سے ایک نیچے پہلے علینا نے اسے لائبریری میں بھیجا تھا کچھ کتابیں لانے کے لیے۔ لائبریری تقریباً بند ہو چکی تھی مگر وہ وارڈن سے چابی لے کر اندر آئی تھی اور اپنے کرنٹ لگی تھی، مگر دروازہ بند ہونے کی آواز پر جھٹکے سے بھاگی تھی اور بھاگ کر دروازے کے پاس گئی تھی۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، میں اندر ہوں، ابھی باہر نہیں آئی، کوئی ہے؟ کھولو دروازہ، مجھے باہر نکالو۔ وہ دروازہ دھڑدھڑانے لگی تھی مگر وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں جو دروازہ کھولتا۔ وہ تھک ہار کے ڈھہ گئی تھی اور فوراً اپنے فون کا خیال آیا۔ جیسے ہی وہ فون نکالنے لگی وہ سر پر ہاتھ مار کے رہ گئی تھی کیونکہ جلد بازی میں اس نے لائبریری میں آتے ہوئے فون شائنا کو ہی پکڑا دیا تھا جب اسے ڈھونڈ رہی تھی، مگر اسے جانان کا نام و نشان کہیں بھی نہیں ملا تھا۔ وہ بھی پریشانی سے آیا کے پاس گئی تھی۔ بھائی، وہ کہیں بھی نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں ہے، کیونکہ علینا نے بہت چالاکی سے اسے لائبریری میں بھیجا تھا تاکہ وہ کسی کو بھی خبر نہ دے سکے، نہ ہی کسی کو معلوم تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے یا کہاں چلی گئی ہے۔ اس لڑکی کا کوئی کل سیدھی نہیں ہے، کیا بتا کر نہیں جا سکتی تھی ہمیں؟ پریشان کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتی۔ یا ادھر ادھر ٹہلتے پریشانی سے سوچ رہا تھا جب اس نے شائنا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، تم گھر جاؤ، گھر میں کسی کو بتانا مت، اس کو ڈھونڈنے کی میں پوری کوشش کرتا ہوں۔ وہ اسے بھیجتے بولا تھا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ بھائی، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ پریشانی سے میری جان نکل رہی ہے، اگر وہ نہ ملی تو؟ وہ خدشے کے تحت اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی جب یا تڑپ کر نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ میں نے کہا نا، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، بیوی ہے میری ذمہ داری ہے، میں اسے لے کر آؤں گا گھر، تم جاؤ۔ وہ اس کی جانب دیکھتے اسے تسلی دینے سے اسے گھر بھیج چکا تھا ڈرائیور کے ساتھ اور خود گاڑی لے کر واپس آ گیا تھا اور چپا چھانٹنے لگا تھا مگر اسے وہ کہیں بھی نہ ملی تھی۔ گھر پر وہ شائنا سے فون پر رابطے میں بھی رہا تھا تاکہ اگر وہ گھر آتی تو وہ فوراً سے اطلاع دے، مگر وہ گھر بھی نہیں پہنچی تھی۔ کوئی سوچ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ وہ فوراً گاڑی تیزی سے موڑ گیا تھا اور یونیورسٹی واپس آیا تھا۔ سر، آپ یہاں؟ وارڈن اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ایک بچی نہیں مل رہی، مجھے CCTV کیمرے سے فوٹیج دیکھنی ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جب اس کی پریشان شکل دیکھتے ہوئے اسے لے کر وہ اس روم میں گیا تھا جہاں ساری ریکارڈنگز موجود تھی۔ اس نے ہر کیمرے کی ہر ریکارڈنگ چھان ماری تھی جب ایک جگہ وہ اسے نظر آ ہی گئی تھی۔ لائبریری میں کیمرہ موجود نہ تھا مگر اس نے اسے لائبریری میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وارڈن سے چابی لے کر وہ فوراً اس کی جانب بھاگا تھا۔ دروازہ کھولتے اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے اور چابی باہر پر نیچے گر گئی تھی کیونکہ شام کا وقت ہونے کو آیا تھا۔ نہ جانے اس نے اس حال میں اتنی دیر کیسے نکالی ہوگی۔ وہ دھار سے دروازہ کھول کر اندر آیا تھا اور چیخ چیخ کر اسے ڈھونڈنے لگا تھا۔ جانان کہاں ہو تم؟ دیکھو، میں آ گیا ہوں، آواز دو مجھے، کہاں ہو تم؟ وہ چیخ رہا تھا مگر آگے سے کوئی بھی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے خود ہی آگے بڑھ کر لائبریری چھاننی شروع کی تھی جب اسے ایک ریک کے پیچھے بے ہوش پڑی مل گئی تھی۔ اس کی جان لبوں پر آ گئی تھی۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا تھا جب وارڈن نے پیچھے سے آتے ہوئے اسے پانی کی بوتل تھمائی تھی جیسے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈال گیا تھا۔ اپنے سامنے آیا کو موجود دیکھ کر وہ روتے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا، سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، مجھے لگا سب مجھے یہیں بھول جائیں گے، اتنا ڈر لگ رہا تھا مجھے۔ وہ روتے بری طرح کپکپا رہی تھی جب اسے اپنی آغوش میں بھر گیا تھا۔ وارڈن اس کو مانی خیز نظر دیکھ رہا تھا جب وہ گھوری سے اسے نواز گیا تھا۔ کزن ہے میری اور بیوی بھی، وہ اسے جتانا نہیں بھولا تھا جب وہ بھی لب دباتے ہوئے سر جھکا کر رہ گئی تھی اور اسے دور ہوئی تھی۔ چلو گھر چلیں، وہ بہت مشکل سے اسے اٹھاتے ہوئے بولا تھا جب اس کا سہارا لیتے اٹھی تھی اور باہر آئی تھی۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتے فوراً گاڑی گھر کی جانب موڑ گیا تھا جب بارش تیزی سے برسنے لگی تھی اور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عین راستے میں ان کی گاڑی رک چکی تھی۔ وہ گاڑی کے خراب ہونے پر شدید طیش میں آیا تھا کیونکہ جانان کی حالت پہلے ہی کمزور تھی۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتا تھا مگر راستے پانی سے بھر چکے تھے اور ان کی گاڑی بھی بند تھی۔ اب کیا کریں گے ہم؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس کی جانب دیکھتے ہوئے سو کرتے ہوئے بولی تھی جب وہ برستی بارش میں باہر نکلا تھا۔ ارے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، واپس آئیے اندر،
وہ چیختے ہوئے بولی تھی، مگر وہ مکینک ڈھونڈنے کے لیے جانے لگا تھا۔ میں نے کہا نا تم اندر بیٹھو، باہر مت نکلنا، میں مکینک کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ مگر آپ بھیگ رہے ہیں، اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں آدھی سڑک پانی سے بھر چکی ہے، یہ پانی اور اوپر آ جائے گا تو گاڑی کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا، وہ اس کو جتاتے لہجے میں بولی اور خود بھی باہر آ کر گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا۔ اب وہ دونوں برستے بارش میں بھیگ رہے تھے۔ چلو جلدی میرے ساتھ، وہ اس کو اپنے قریب کرتے بولا تھا اور وہ دونوں تیزی سے سڑک پر چلنے لگے تھے۔ جب بارش نے اس کے پورے وجود کو بھگو کے رکھ دیا تھا، وہ اپنی نظریں چرا رہا تھا اس کے وجود سے، کیونکہ اس کو یوں دیکھ کر اس کے من میں جذبات ابھرنے لگے تھے۔ وہ بار بار اپنی نظریں چرا رہا تھا جبکہ اس کی حالت سے انجان نہ تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک ٹرین کا بڑا سا پیس اٹھا کر وہ اس کے سر پر کر گیا تھا۔ اب حالت یہ تھی کہ وہ ایک سڑک کے کنارے کھڑے تھے، ان دونوں کے سر پر کوئی شیڈ بھی موجود نہیں تھا، مگر وہ اس کے اوپر بارش سے بچانے کے لیے وہ ٹین کا پیس کیے کھڑا تھا تاکہ وہ بارش سے بچتی رہے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو آپ بارش سے بچا لیں گے، مگر خود کا کیا کریں گے؟ خود کو دیکھیں، پوری طرح بھیگ چکے ہیں، اسے احساس دلاتے بولی جو نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر 2 گھنٹے کب گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ یوں ہی تیز برستی بارش میں اس کے سر پر شیڈ کیے کھڑا تھا تاکہ وہ بارش میں بھیگتی نہ رہے، جبکہ جانان کے دل میں اس کے لیے عزت، محبت اور عشق تیزی سے پنپنے لگا تھا۔ آخر کہاں دیکھا تھا اس نے ایک شخص جو برستی بارش میں کئی گھنٹے اس کے سر پر چھت کیے کھڑا رہے تاکہ وہ بیمار نہ پڑ جائے، اسے کچھ ہو نہ جائے، مگر وہ خود کا یہاں کھڑا رہنا بھی بیکار تھا۔ اب اسے چلنے کے لیے کہنے لگا۔ وہ لوگ سڑک کے کنارے بمشکل خوش جگہ پر پاؤں رکھتے دوسری سڑک پر آنے میں کامیاب ٹھہرے تھے۔ ایسے ہی آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد وہ مین سڑک پر آنے میں کامیاب ٹھہرے تھے اور یہاں انہیں اللہ اللہ کر کے آٹو مل گیا تھا جس میں بیٹھتے اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب ٹھہرے تھے، مگر آتے آتے دونوں کو لگاتار چھینکوں کا دورہ پڑ چکا تھا، ساتھ ہی دونوں بخار میں پھنک رہے تھے۔ ان کے آتے ہی گھر والوں نے فوراً ان کے کپڑے بدلوائے تھے اور انہیں آرام کرنے کے لیے لٹا دیا تھا۔ وہ مرد تھا، حالانکہ خود بارش میں بھیگتا رہا تھا، پھر بھی بار بار اس کا خیال کر رہا تھا، اس کی تیمارداری میں لگا تھا، جسے سب گھر والے مانی خیزی سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی اسے کمرے میں لٹا کر نیچے آیا تھا جہاں سارے بڑے باتوں میں مشغول تھے۔ اس نے گلا کھنگارتے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ میں آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میں بہت پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا تھا مگر کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، لیکن اب کہنا چاہتا ہوں، میں جانان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سر جھکا کر بولا تھا جب سبھی کے کہکوں پر اس نے سر اٹھایا تھا اور اجنبے سے ان کو دیکھنے لگا تھا۔ میاں تو اس میں سر جھکانے کی کیا بات ہے، وہ بیوی ہے تمہاری، جب چاہے رخصتی کرا لو۔ اس کے چاچو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولے جب بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ تو کیا انہیں اس رات کا راز معلوم تھا؟ مطلب، وہ ناسمجھی سے بولا تھا۔ اس کا رنگ اڑ چکا تھا کیونکہ اگر اس کے چاچو کو پتہ چل جاتا تو وہ تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتے، مگر پھر ان کا یہ بدلاؤ کیسا تھا؟ ارے تمہیں یاد نہیں، بچپن میں تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اب تو بس رخصتی ہی باقی ہے۔ وہ الگ بات ہے، تم دونوں کو یاد نہیں کروایا۔ اس کے گھر والے ہنستے ہوئے بولے جو اب اپنا سر تھام کے رہ گیا۔ تو مطلب جانان پہلے ہی اس کی بیوی تھی، مگر اس نے دوسری دفعہ اسے نکاح کیا تھا۔ او خدا! وہ اس خوشی سے اپنا سر تھام کے رہ گیا جب سبھی اس کی پتلی حالت پر مسکرا دیے تھے۔ 1 ہفتہ لگا تھا اسے ٹھیک ہونے میں اور یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ گھر والوں سے رخصتی کی بات کر چکا ہے۔ تب سے اسے شرمائی شرمائی گھومتی تھی۔ آج اسے دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ شاید اگر یہ سب پہلے نہ ہوتا تو وہ انکار کرتی، مگر اب تو اس کے دل میں بس چکا تھا، اسے محبت کرنے لگی تھی، وہ اس کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ بات اسے بھی سن کر شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ وہ بچپن سے اس کے نکاح میں تھی، مگر ان دونوں کو ہی معلوم نہ تھا۔ اب کی بار چوں چرا کیے بغیر اس نے حامی بھر دی تھی، جسے دیکھتے سب حیران تو ہوئے تھے مگر خوش بھی تھے۔ آج وہ اس کی دلہن بنے اس کے کمرے میں اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ جب وہ شیروانی کے بٹن کھولتا اس کے قریب آیا تھا۔ اب کیسا لگ رہا ہے میرے بیڈ روم میں شفٹ ہو کے؟ اس نے شریر لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ کیسا لگے گا؟ میں خوش ہوں، بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں۔ جس شخص سے میں نے نفرت کی اس شخص سے میں محبت کرنے لگی ہوں، دل بدل چکا ہے میرا، جانان اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی جب اس کے آنسو صاف کر گیا تھا۔ آج رونے رلانے کا وقت نہیں ہے بلکہ ہنسنے ہنسانے کا ہے، وہ اسے جتاتے لہجے میں بولا تھا جس پر وہ ناک سکیڑ گئی تھی۔ اور تو مطلب
آپ کو بھی تانے مارنے کے علاوہ محبت بڑی باتیں کرنی آتی ہیں؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر اپنے ازلی انداز میں اس پر طنز کرتے بولی، جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی باز آنے والوں میں سے نہیں تھی۔ ارے بیگم، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں رومانس میں PhD کر رہا ہوں؟ اچھا ہے، تمہیں بات پتہ چل گئی۔ اب پریکٹیکلی سمجھاؤں گا تو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی۔ وہ اسے پیچھے سے گھیرتے بیڈ کے ساتھ لگاتے بولا، جس پر وہ شرم سے سرخ پڑی تھی۔ دیکھیے، ابھی تو میں نے دنیا تک نہیں دیکھی اور آپ مجھے رومانس میں PhD کروانا چاہتے ہیں؟ مجھے معاف رکھیں۔ وہ خوف سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اسے ستاتے بولی تھی، جب اگلے ہی پل وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا تھا۔ الے الے میلا بچہ، کوئی بات نہیں، آج میں آپ کو یہی پوری دنیا گھما دوں گا۔ وہ اس کے لبوں پر اپنی شدت نچھاور کرتا، اس کے انگ انگ کو اپنی آغوش میں لیتا، اپنا لمس بکھیرتا اسے جتاتے لہجے میں بولا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ استغفر اللہ، کہیں آپ پچھلے جنم میں عمران ہاشمی کے بھائی تو نہیں تھے؟ وہ کانوں کا ہاتھ لگاتے بولی، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ یہی سمجھ لو، مگر اب تمہیں گزارا مجھ سے ہی کرنا ہوگا، سمجھی؟ وہ اس کی گردن پر اپنی محبت نچھاور کرتے بولا تھا، جس پر اس کی کمر میں کوہنی رسید کر کے رہ گئی تھی، جب اگلے ہی پل وہ اسے اپنی پوری حراست میں لے چکا تھا، جس پر وہ پھر پھرا کے رہ گئی تھی۔ مگر آج وہ کہاں سننے لگا تھا؟ آج تو وہ بس بن پہ یہ بہک رہا تھا اور اسے اپنا بنا رہا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ اس پر اپنی مہر لگاتا، اس کے سارے غموں کو بھلا گیا تھا اور اسے ایک ایسی دنیا میں لے جا چکا تھا جہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کی خوشیاں تھیں۔ یقیناً اب ان کی آنے والی زندگی خوشحال ہونے والی تھی اور وہ ہر غم کو بھلائے اپنی خوش مزاج ہمسفر یایا کا ہاتھ تھامتے نئے سفر پر گامزن ہو چکی تھی۔ اگلی سٹوری کون سی ہونی چاہیے؟ اسٹرانگ ہیروئن بیسڈ، سیکنڈ میرج بیسڈ، یا پھر حویلی بیسڈ؟ کمنٹس میں بتائیں اور چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا ایک بار سبسکرائب کرنا ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شکریہ۔